نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت اہم سبق معاملات میں مروت اور مدارات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان سے کسی کا جتنا بھی اختلاف ہو جائے، اس اختلاف کا حسن و قبح اپنی جگہ پر، لیکن اختلاف کے باوجود اس سے بات کرتے ہوئے، اس سے معاملات کرتے ہوئے انسان اخلاقی اقدار کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھے۔ اور اخلاقی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھنا دراصل کسی انسان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ مروت اور مدارات کا معاملہ کوئی منافقت کا معاملہ نہیں ہوتا۔ منافقت یہ ہے کہ ایک بندے کے دل میں کچھ ہے لیکن وہ کہتا کچھ ہے، جبکہ مروت اور مدارات سے مراد یہ ہے کہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے لیکن معاملہ کرتے ہوئے انسان اخلاقی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ چیز بہت واضح ہے کہ آپ تمام معاملات میں مروت اور مدارات کی تلقین فرماتے تھے۔ مثلا لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ اپنے دشمن کو قتل کرتے تو اس کی لاش کا مسئلہ کر دیتے، اس کی ناک کاٹ دی، اس کے کان کاٹ دیے، اس کی آنکھیں نکال دیں، ہاتھ کاٹ دیے وغیرہ۔ اب یہاں تک کسی کے ساتھ لڑائی ہونا یا اسے قتل کرنا، اس کی برائی اپنی جگہ پر، لیکن انہوں نے جو انسانی لاش کی بھی حرمتی کی ہے، یہ انتہائی اخلاقی اقدار کے منافی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والمصلح ولو بالقلب العقور، کسی کا مصلح نہ کیا کرو، اور مصلح تو پاگل کتے کا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ کسی کا مصلح نہیں کرنا، کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کے اعضاء نہیں کاٹنے، انسان تو اپنی جگہ پر پاگل کتے کی لاش کا بھی مصلح نہیں کرنا۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح مروت پر مبنی معاملہ کرنے کی تلقین فرماتے ہیں، تو آپ خود اندازہ فرمائیے کہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں آپ کس قدر مروت کی تلقین فرماتے ہوں گے۔ اور اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اگر انسان کے کسی سے اختلافات ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس پر وہ الزام لگا دیں جو اس میں پائے نہیں جاتے، جسے قرآن مجید نے صراحً جمیلہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ اگر کسی سے تعلقات خراب ہو جائیں اور علیحدگی کی صورت آ جائے تو اس علیحدگی کی صورت کو بھی بڑی عمدگی کے ساتھ اس کو
اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے حالات میں تو اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہی ہے، اگر کسی کے ساتھ برے حالات بھی ہو جائیں، کوئی لڑائی جھگڑے تک نوبت بھی پہنچ جائے، تب بھی اس کے ساتھ مروت اور مدارات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور کسی بھی صورت میں اخلاقی اقدار کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا اگر ایک بندے کے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو گئے ہیں، وہ اس سے لڑائی کرنا چاہتا ہے اور اس کو پیٹنا چاہتا ہے، تو یہ اپنی جگہ پر ہے کہ اس کو پیٹنا کتنا برا ہے، یہ اس کی برائی اپنی سطح پر، لیکن وہ کم از کم اس کی 4 سال 5 سال کی بچی کے سامنے اس کے ساتھ لڑائی نہ کرے، اس کی بوڑھی والدہ کے سامنے اس کے ساتھ لڑائی نہ کرے۔ ایک بندہ اگر دشمن ہے تو اس کی بیٹی یا اس کی ماں کا وہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جو ان کی توہین پر مبنی ہو۔ دشمنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن بیٹی بیٹی ہے اور ماں ماں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حاتم طائی کی بیٹی پہنچی تھی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، ظاہر ہے وہ جنگ کرنے کے لیے آئی تھی، وہاں سے قیدی ہو کر آپ کے پاس آئی تھی۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی بیٹی کو بے پردہ دیکھا، جو نبی را دخترک بے پردہ دید، چادر خود پیش روگے او کشید، کہ جب آپ نے دشمن کی بیٹی کو ننگے سر دیکھا تو اپنی چادر مبارک سے اس کا سر ڈھانپ دیا۔ اس کو مروت اور مدارات کا معاملہ کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بدر کی جنگ کے بعد جنگی قیدی آئے تو جنگی قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا اور عجیب و غریب قسم کا ان پہ تشدد کیا جاتا تھا، لیکن آپ نے صحابہ کرام کو تلقین فرمائی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور بدر کا ایک قیدی یہ کہتا ہے کہ میں جس مسلمان کے گھر میں قید تھا، وہ غریب لوگ تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کبھی روٹی ہوتی تھی، کبھی وہ کھجوریں کھا کے گزارا کرتے تھے، لیکن وہ خود کھجوریں کھا لیتے تھے لیکن مجھے وہ روٹی دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے وہ مروت کا اظہار جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک بہت اہم سبق ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تلقین فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں حسن سلوک کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ اگر تم کسی کو قتل کرو تو قتل میں بھی احسان کو ملحوظ خاطر رکھو، اور اگر جانور کو ذبح کرو تو اسے عمدگی سے ذبح کرو، اور تم میں سے کوئی بھی ہو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے۔ مطلب یہ ہے کہ جانور کو ذبح تو آپ نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور باقی ساری مخلوق انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی، جو کچھ بھی ہمیں زمین میں نظر آتا ہے۔ تو جانور کو ذبح کرو، تمہیں اس کا حق حاصل ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، لیکن جانور کو کند چھری سے ذبح نہ کرو تاکہ اسے تکلیف پہنچے۔ اور آپ نے وضاحت فرمائی کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، اور جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو اس وقت اسے پہلے پانی پلایا جائے اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک بکری کی گردن پر پاؤں رکھے اپنی چھری تیز کر رہا تھا، اور وہ بکری
اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ تو نے چھری کو پہلے کیوں نہ تیز کر لیا؟ کیا تو اس بکری کو 2 مرتبہ مارنا چاہتا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب تم بکری کے سامنے چھری تیز کرو گے تم اس کی اذیت میں اضافہ کرو گے، اور یہ چیز مربت اور مدارات کے منافی ہے۔ اور جو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم کسی کو قتل بھی کرو تو قتل میں بھی احسان کو ملحوظ خاطر رکھو۔ قتل کا برا ہونا اپنی جگہ پر، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمام زمین والے اور تمام آسمان والے اکٹھے ہو کر کسی بے گناہ شخص کو قتل کر دیں تو اللہ تعالیٰ تمام زمین والوں کو اور تمام آسمان والوں کو دوزخ میں پھینک دے گا۔ اتنی بڑی برائی ہے کسی کو قتل کرنا۔ لیکن اگر کسی انسان نے یہ قتل کرنا ہی ہے، اس نے یہ گناہ کرنا ہی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قتل میں بھی حتی الامکان کم سے کم اذیت دے۔ یعنی قتل کرنا ہے تو گولی مار دے، اس کو تلوار سے اس کا سر اڑا دے، لیکن یہ نہ کرے کہ پہلے اس کے پاؤں کی انگلیاں کاٹے، پھر اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹے، پھر اس طریقے سے اس کی زبان کاٹے، پھر اس کی آنکھیں، اسے تشدد دے کے مارے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قتل کا جرم تو جرم ہے ہی، یہ چیزیں اس پر مزید جرم کا اور مزید شناعت کا اضافہ کرتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاملات میں ہمیشہ مربت کو ملحوظ خاطر رکھا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور میں اس وقت آپ کی خدمت میں موجود تھی۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے، پھر اسے اجازت مرحمت فرما دی۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے بہت نرمی سے گفتگو فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اس طرح فرمایا تھا، پھر آپ نے اس سے اس طرح نرمی اور ملائمت سے گفتگو کی۔ تو آپ نے فرمایا یا عائشہ ان من شر الناس من ترکہ الناس او اوضعہ الناس اتقاء فحشہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عائشہ لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے کہ لوگ جس کی فحش کلامی کی وجہ سے اس سے بات چیت کرنا ترک کر دیں۔ سیرت نبوی کے اس پہلو کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی کسی بندے کے ساتھ دشمنی ہو لیکن بات کرتے ہوئے وہ اس کے ساتھ بھی آداب کو ملحوظ خاطر رکھے اور مربت کو ملحوظ خاطر رکھے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو اخلاقی قدروں کے منافی ہو اور انسانی اقدار کے منافی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا فہم صحیح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔